بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ میں ایک ایسا جلاد تھا جو درجنوں قتل کر چکا تھا۔ میں ایک ٹارگٹ کلر تھا۔ مجھے کبھی کسی پہ رحم نہیں آتا تھا۔ میرے سامنے مدثر مجھ سے جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اس کو بالوں سے پکڑا اور کہا، دیکھو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں بس یہ سب پیسے کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے پیسے ملے تھے تم کو مارنے کے۔ سوری مدثر چیختا چلاتا رہا، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتا رہا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میری جوان بہن ہے، وہ لوگ میری بہن کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، مجھے جانے دو، وہ میری بہن کی زندگی برباد کر دیں گے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، مدثر کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کو گولی مار کر شوٹ کر دیا۔ اب میرے خلاف پولیس کی دائرہ تنگ ہونے لگا تھا، میں ملیشیا چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اپنی پہچان بدلی، مجھے لوگ یہاں ساغر کے نام سے جاننے لگے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ ایک دن مجھے محلے کے لڑکے نے گالیاں دی، مجھے تھپڑ بھی مار دیا، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ میں کتنا بڑا درندہ ہوں۔ میں اس لڑکے کا معصوم چہرہ دیکھا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ایک دن میں حسن کے لال بازار میں گھوم رہا تھا۔ میرا دل آج کسی عورت پہ ٹارچر کرنے کا تھا، کیونکہ میرے اندر کا جانور مجھے سکون نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں بازار میں گھوم رہا تھا کہ کچھ پولیس والے آئے، ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑا ہوا۔ وہ لڑکی چیخ چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا۔ اس کی لمبی پلکوں پہ آنسو تھے، اس کے گال سرخ سیب کی مانند ہو رہے تھے، اس کے ملائم بال کسی ریشم کی طرح لہرا رہے تھے۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی طوائف نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پولیس والے نے اس کو تھپڑ مارا اور غصے سے بولا، تم دھندا کرتی ہو، چلو تھانے تم کو ٹھیک کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھا، پولیس والے سے کہا، دیکھو یہ لڑکی دھندے والی نہیں ہے، اسے جانے دو۔ پولیس والے نے میری طرف دیکھا، پھر بولا، او چل اپنا کام کر جا کر۔ میں پھر کہا، اس لڑکی کو جانے دو۔ پولیس والا گالی دے کر بولا، اس کو بھی بٹھاؤ گاڑی میں۔ مجھے ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے گئے۔ وہاں کے انسپکٹر نے پوچھا، اس کو کیوں لائے ہو؟ تو پولیس والے نے بتایا، یہ تمہاری معشوقہ کو چھڑوانے کی بات کر رہا تھا۔ انسپکٹر مسکرا کر بولا، اس کو لٹا کر ذرا انسان بناؤ۔ مجھے رسیوں سے جکڑ کر چمڑے کے جوتے سے مارنے لگے۔ یہ سب درد میرے لیے معمولی تھا۔ مجھے مار مار کر جب تھک گئے تو حوالات میں پھینک دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ کچھ پولیس والے وہاں آئے، ساتھ ایک کوئی وزیر تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو پکڑا اور سامنے لے کر آئے۔ اس لڑکی کا نام کنزا تھا۔ کنزا کے کپڑے اتارے گئے، وہ رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا میں سب کو زندہ جلا دوں، لیکن بے بس تھا۔ وہ شراب کے نشے میں ڈوبے
کنزا کی عزت تار تار کرنے لگے۔ پھر سب وہی نشے میں گر پڑے۔ میں لڑکی کو آواز دی، اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی نے بتایا میرا بھائی اس وزیر کے ہاں ملازم تھا، میرے بھائی نے اس کی بیٹی سے کورٹ میرج کر لی، لیکن وزیر کو جب پتہ چلا تو میرے بھائی کو قتل کرنے لگا۔ یا پھر وزیر نے کہا اپنی بہن کچھ دنوں کے لیے میرے حوالے کرو۔ میرا بھائی چوری سے ملیشیا بھاگ گیا، لیکن وزیر نے وہاں بھی میرے بھائی کو قتل کروا دیا اور مجھے اٹھا کر لے آیا۔ مجھے یاد آیا اس کے بھائی کا قاتل تو میں ہی ہوں۔ خیر میں خاموش رہا۔ دوسرے دن مجھے رہا کر دیا گیا اور کنزا کو ہیرا منڈی بیچ دیا گیا۔ میں کنزا سے وہاں ملا اور کہا تم اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہو؟ کنزا اتنا سن کر رو پڑی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کنزا روتے ہوئے بولی میں اب ایک طوائف ہوں۔ میں مسکرا کر کہا تم مرضی سے طوائف نہیں بنی، تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو، بس ایک بار ہاں کر دو۔ کنزا نے آہستہ سے کہا آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پیار سے کہا کنزا میں گھما پھرا کر بات نہیں کرتا، مجھے تم سے پیار ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کنزا نے سنا تو آہستہ سے بولی مجھ سے شادی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیرا منڈی کی نائکا سے کنزا کی قیمت کی آزادی کی قیمت پوچھی۔ نائکا مسکرا کر بولی تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہو۔ میں پوچھا تم قیمت بتاؤ۔ اس نے 2 کروڑ بولا۔ میں نے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا کر کنزا کو لیے چلا گیا۔ میں کنزا کا پاسپورٹ بنوایا اور کہا 3 دن کے بعد ہم یہ ملک چھوڑ جائیں گے۔ کنزا خاموش تھی، وہ شاید یک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں نے کنزا کے ساتھ زیادتی کرنے والے پولیس والے اور وزیر کو اغوا کیا، پھر ان کو اتنی دردناک موت دی کہ وہ مرنے کے بعد مرنے کی دعا کرتے۔ اس سے پہلے اب کی موت کی خبر پھیلتی میں کنزا کو لے کر ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 5 سال بعد کنزا نماز پڑھ رہی تھی اور میں اپنی شاپ سے واپس گھر آیا۔ بیٹی دوڑ کر میرے پاس آئی، بابا مجھے فریاد بھائی نے مارا ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور پوچھا تمہاری ماما کہاں ہے؟ بیٹی نے بتایا ماما نماز پڑھ رہی ہیں۔ اتنے میں کنزا میرے پاس آئی، آ گئے آپ؟ میں کنزا کے ماتھے پر بوسہ کیا، جی میری جان، اور آپ کی فیورٹ آئس کریم بھی لایا ہوں۔ کنزا نے پوچھا سب چھوڑیں، یہ بتائیں آپ نے نماز پڑھی تھی نا؟ میں پیار سے بولا جی میری جان، نماز میں نہیں چھوڑتا۔ اب کنزا نے کھانا لگایا، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ کنزا نے پوچھا آپ نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھ سے ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اور اس وزیر اور پولیس والوں کو کس نے مارا تھا؟ میں مسکرایا، جان مجھے کیا پتا کس نے مارا، چھوڑو ان باتوں کو، 2 دن بعد ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کنزا میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر پیار سے بولی آپ جیسا ہم سفر اللہ پاک ہر عورت کو نصیب کرے جو کسی ٹوٹی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور میں نے اس کے آنسو پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں ایک درندہ
جس کو کنزا نے اچھا انسان بنا دیا۔ میں اپنا ماضی بھول کر اب صرف کنزا کی کل کائنات ہوں، اپنے بچوں کو ہیرو ہوں، اور بس میری یہی دنیا ہے۔ خدا میرے وہ گناہ معاف کرے جو میں نے ماضی میں کیے تھے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار، کنزا کا ساغر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔